پیش خدمت ہے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام جہانما۔ آج جہانما کے لیے موضوعات میں شامل ہیں: ہندوستان سچا حقیقی دوست، ٹرمپ نے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کا کیا اعادہ، ہندوستان کے ساتھ $3 بلین کے دفاعی سودوں کا معاہدہ، ہندوستانی فضائیہ چین میں پھنسے ہندوستانیوں کو واپس لانے کے لیے طیارہ بھیجنے کے لیے تیار، مغربی ایشیائی ممالک بھی کورونا وائرس کی زد میں، وادی کشمیر میں اسکول کھلے، طلبہ نے کیا استقبال، ماسر محمد کے استعفے کے بعد ملیشیا میں بحران اور اسرائیل پر ملیٹنٹوں کے راکٹ حملے کے بعد نتن یاہو نے جنگ کی دی دھمکی۔ آج ملک کے تمام اخبارات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ ہندوستان اور ہند امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کی خبریں چھائی رہیں۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز نے صفحہ اول پر شائع اس خبر میں تحریر کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر ٹرمپ نے احمد آباد میں پیر کے روز 1 لاکھ سے زیادہ افراد کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اسٹریٹجک شراکت کے اگلے مرحلے پر اپنا نظریہ پیش کیا۔ اس کے تعلق سے امریکی صدر نے ہندوستان کے ساتھ اب تک کے سب سے بڑے تجارتی معاہدے اور موسٹ فیئرڈ فوجی آلات کے معاہدے کا وعدہ کیا۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ احمد آباد میں دنیا کے سب سے بڑے موٹیرا اسٹیڈیم میں منعقدہ نمستے ٹرمپ ریلی میں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کی بے حد ستائش کی اور اپنے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے نریندر مودی کو ہندوستان کا ایک غیر معمولی رہنما اور عظیم چیمپئن قرار دیا۔ وزیر اعظم نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہند امریکہ تعلقات باہمی شراکت سے آگے بڑھ کر عظیم تر اور قریب تر تعلقات سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ خیال ہے کہ امریکی صدر ہندوستان کے پہلے 2 روزہ دورے پر کل جب سردار ولبھ بھائی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر احمد آباد پہنچے تو وزیر اعظم نریندر مودی نے بنفس نفیس ان کا استقبال کیا، جہاں سے وہ سابرمتی آشرم پہنچے۔ راستے کے دونوں طرف کھڑے لاکھوں افراد نے ہاتھ ہلا کر ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ آشرم کے دورے کے بعد وہ موٹیرا اسٹیڈیم پہنچے، جہاں ان کے اعزاز میں نمستے ٹرمپ کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ٹرمپ کے قافلے کو 22 کلومیٹر طویل راستے میں 28 ریاستوں سے تعلق رکھنے والے لوک موسیقاروں، رقاصوں اور فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ روزنامہ ایشین ایج نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کے حوالے سے اپنی خبر میں بتایا ہے کہ اس موقع پر امریکی صدر نے اعلان کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان منگل کے روز $3 بلین کے دفاعی معاہدے ہوں گے، جن کا تعلق ہندوستان مسلح افواج کے لیے جدید ترین فوجی ہیلی کاپٹروں اور دیگر دفاعی آلات سے ہے۔ توقع ہے کہ اس میں $2.6 بلین سے زیادہ کی مالیت کے 24 جدید ترین MH-60 رومیو نیول ملٹی رول ہیلی کاپٹر اور $1 بلین سے کم لاگت کے 6 اپاچے ہیلی کاپٹر شامل ہوں گے۔ اخبار ٹرمپ کے حوالے سے آگے لکھتا ہے کہ امریکہ کو ہندوستان کا پریمیم دفاعی شراکت دار قرار دیتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اس ملک کو کرۂ زمین کے بہترین اور موسٹ فیئرڈ دفاعی فوجی آلات فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ سرمایہ کاری میں رکاوٹوں کو کم کرنے کے لیے دونوں ممالک بے مثال تجارتی معاہدے کی ابتدائی بات چیت کے مرحلے میں ہیں۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ ان کے اس بیان کو پاکستان کی سرحد پار سے جاری دہشت گردی کے سلسلے میں ہندوستان کی تشویش کو امریکہ کے ذریعے تسلیم کیے جانے کے پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے، اور اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ امریکہ کی نگاہیں ہندوستان کی بڑھتی ہوئی دفاعی منڈی پر لگی ہوئی ہیں۔ اخبار ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب کے حوالے سے رقم تراز ہیں کہ انتظامیہ دہشت گرد تنظیموں اور سرحد پار سرگرم ملیٹنٹوں کے خلاف کارروائی کے لیے پاکستان سے بات چیت کر رہی ہے۔ آل انڈیا ریڈیو کی تازہ ترین خبروں کے مطابق نئی دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں ایک مشترکہ اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے بتایا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تبادلہ خیال میں ہند امریکہ تعلقات کو عالمی معیار کے مربوط شراکت سطح پر لے جانے کا فیصلہ کیا گیا اور مختلف النوع معاہدے کیے گئے، جن میں دفاعی، صحت اور میڈیکل پروڈکٹس کی سلامتی نیز LNG کی برآمدات کے لیے انڈین آئل کارپوریشن اور ایکزن موبل کے درمیان معاہدے کے علاوہ 24 رومیو ہیلی کاپٹروں کی خریداری سے متعلق معاہدے شامل ہیں۔ روزنامہ ٹریبیون کی خبر کے مطابق ہندوستانی فضائیہ کا طیارہ 26 فروری کو چین کے شہر ووہان کے لیے پرواز کرے گا تاکہ 2019 میں کورونا وائرس کی وبا کے اس مرکز میں پھنسے ہوئے بقیہ ہندوستانیوں کو واپس لایا جا سکے۔ اس سلسلے میں منعقدہ جائزہ میٹنگ میں وزیر صحت ہرش وردھن کو وزارت خارجہ کے عہدیداروں نے بتایا کہ فضائیہ کا طیارہ 27 فروری کو ہندوستانی شہریوں کو لے کر واپس ہوگا اور یہاں ہندوستان میں ان لوگوں کو 14 دن کے لیے الگ تھلگ رکھا جائے گا۔ اخبار لکھتا ہے کہ تمام 21 ہوائی اڈوں، 12 بڑی اور 65 چھوٹی بندرگاہوں اور سرحدی داخلہ راستوں پر مسافروں کی جانچ کی جا رہی ہے
اور اب تک 4,214 پروازوں اور تقریباً 4.5 لاکھ مسافروں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ کورونا وائرس کے حوالے سے ہی روزنامہ ٹائمز آف انڈیا نے خبر دی ہے کہ اب اس وبا نے مغربی ایشیا اور یورپ کے دیگر ممالک پر اپنا سایہ ڈالنا شروع کر دیا ہے اور ان علاقوں کے حکام اس وبا کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اخبار کے مطابق ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک میں اب تک اس وائرس سے 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب پڑوسی ممالک عراق، کویت، بحرین، عمان اور افغانستان میں اس وائرس کے پہلے کیس سامنے آئے ہیں اور ان سب کا رابطہ ایران سے تھا۔ اخبار لکھتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وائرس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں زوال آیا ہے اور مستقبل میں اس کے جاری رہنے کا خدشہ ہے۔ اب تک پوری دنیا میں 89,000 افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ایران کی ٹیم سرکاری خبر رساں ایجنسی النا نے ایک قانون ساز کے حوالے سے خبر دی ہے کہ اس وائرس سے اب تک وہاں 50 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن ایران کی وزارت صحت نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے 12 افراد کی موت کی تصدیق کی ہے۔ دوسری جانب اٹلی کے 10 شہروں میں 50,000 لوگوں کو محصور کر دیا گیا ہے تاکہ یورپ میں اس وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اٹلی میں 5ویں موت کی تصدیق ہوئی ہے۔ وادی کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد صورتحال خراب ہونے کے بعد جو اسکول اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے تھے، پیر کے روز ان کو کھول دیا گیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز نے مرکز کے زیر اہتمام علاقے کے ایجوکیشن ڈائریکٹر کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ اسکولوں میں حاضری 70 سے 100% رہی اور تعلیمی اداروں کو دوبارہ کھولے جانے سے ہر شخص خوش تھا۔ گزشتہ برس حکومت نے تعلیمی اداروں کو مرحلہ وار کھولے جانے کا اعلان کیا تھا، لیکن اعلانات کی ترسیل میں کمی اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے طلبہ کلاسوں میں نہیں پہنچے۔ یہ لاک ڈاؤن جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی تنسیق کے خلاف احتجاجوں کے بعد نافذ ہوا تھا۔ بعد ازاں پابندیوں میں نرمی کے بعد بند بھی اس کی وجہ رہی ہے، جس کے سبب حکومت نے 10 دسمبر کو سرمائی تعطیلات کا اعلان کر دیا تھا۔ ملیشیا کے وزیراعظم ماسر محمد مصطفی، یہ سرخی ہے روزنامہ انقلاب کی۔ خبر کے مطابق انہوں نے اپنا استعفیٰ بادشاہ کو ارسال کر دیا ہے۔ دوسری جانب ان کی سیاسی جماعت نے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے محض 2 سال سے بھی کم عرصے میں حکمراں اتحاد سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ یہ سیاسی ہلچل ایسے وقت میں سامنے آئی جبکہ ماسر محمد کے حامیوں نے ان کے نامزد جانشین انور ابراہیم تک اقتدار کی منتقلی کو ناکام بنانے کے لیے حزب اختلاف کے ساتھ ہاتھ ملانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ استعفی کی پیشکش سے کچھ دیر قبل ان کی جماعت بیراستو کا یہ اعلان سامنے آیا تھا کہ وہ سیاسی جماعتوں کے اتحاد کو چھوڑ دے گی اور ماسر محمد کی بطور وزیراعظم حمایت کرے گی، جبکہ متعدد کابینی وزراء سمیت دیگر 11 قانون سازوں نے بھی انور ابراہیم کی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس طرح بیراستو کے 50 قانون سازوں اور انور ابراہیم کی پارٹی کے حکمران اتحاد سے علیحدگی کی صورتحال نے اس حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں کہ آیا انور ابراہیم اقتدار کے لیے مطلوبہ حمایت حاصل کر سکیں گے۔ روزنامہ اسٹیٹسمین نے خبر دی ہے کہ غزہ ملیٹنٹوں نے پیر کے روز جنوبی اسرائیل پر دوبارہ بمباری شروع کر دی اور راکٹ داغے، لیکن ابھی تک کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ لیکن دوسرے روز کے تشدد کی وجہ سے اسرائیلی عام انتخابات سے ایک ہفتے قبل معاندانہ کارروائیوں کی نئی لہر کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ اس حملے کے پس منظر میں وزیراعظم نیتن یاہو نے غزہ کے رہنماؤں کو جنگ شروع کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے روزنامہ ایشین ایج نے تحریر کیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پٹی اور شام میں اسلامی جہادی ملیٹنٹوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں 6 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ کا پروگرام جہانما۔